أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین کرام، خاکسار نے 17 نومبر 2017 کو جو خطبہ جمعہ پڑھا تھا اس کا عنوان تھا کیا جماعت احمدیہ مامود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق حاصل ہے، اور میں نے ثابت کر کے دکھایا تھا، بتایا تھا دلائل کے ساتھ کہ جماعت احمدیہ مامود میں قطعاً احمدیوں کو آزادی ضمیر کا بنیادی حق جو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں حق، حضرت بانی جماعت علیہ السلام مرزا غلام احمد صاحب یہ حق دیتے ہیں۔ جماعت احمدیہ مامود میں احمدیوں کو قطعاً یہ حق نہیں دیا گیا، بلکہ ان کا یہ حق چھینا گیا ہے، سلب کیا گیا ہے۔ اسی طرح 24 نومبر 2017 کا جو خطبہ جمعہ تھا میں نے پڑھا، اس خطبہ جمعہ کا عنوان تھا جماعت احمدیہ مامود میں احمدیوں کو آزادی ضمیر کا حق ہرگز حاصل نہیں ہے۔ ان دونوں خطبات کا ایک ہی مضمون تھا، اور میں نے اس خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ مامود میں اس عرض کے متعلق جناب خلیفہ رابع صاحب نے جو خط جاری کیے اور جو سرکل جاری کیے کہ کوئی بھی بندہ جماعت احمدیہ کا کوئی فرد جو ہے اپنی مرضی سے کہ نہ کوئی رسالہ چھاپ سکتا ہے، نہ کوئی کتاب لکھ کر چھاپ سکتا ہے، اس کو جماعت احمدیہ کا جو ادارہ ہے اشاعت تصنیف وغیرہ اس سے اجازت لینا ضروری ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی جماعت احمدیہ مامود میں احمدیوں کو اپنی سوچ کی کوئی آزادی نہیں ہے، ان سے آزادی کلیتاً یہ چھین لے گئی ہے۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جماعت احمدیہ مامود میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سریعاً رد کر دیا گیا ہے، رد کر کے پھر لوگوں پر یہ جبر کیا گیا ہے اور ان سے آزادی ضمیر اور اس کے اظہار کا حق چھین لیا گیا ہے۔ تو بہرحال آج خاکسار جو ہے جو خطبہ جمعہ آج پڑھے گا، یہ خطبہ جمعہ بھی گزشتہ جو 17 نومبر اور 24 نومبر کے جو خطبات جمعہ تھے دونوں، ان کا ہی یہ تسلسل ہے آج کا یہ جمعہ جو ہے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ دونوں خطبات میں یعنی 17 نومبر اور 24 نومبر کے خطبات جمعہ میں نے جناب خلیفہ رابع صاحب کا 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا ایک اقتباس جو انہوں نے آزادی ضمیر کے حوالے سے بڑے جلال کے ساتھ لوگوں کے آگے پڑھا تھا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا، اس کے متعلق تھوڑی سی بات تشریح بھی کی تھی۔ آج
دوبارہ خاکسار خلیفہ رابع صاحب کا 5 دسمبر 1986 کا آزادی ضمیر کے متعلق جو اقتباس ہے ان کے خطبہ جمعہ میں اس کو پڑھتا بھی ہوں، اور اس پر تھوڑی بہت میں مزید اس پر تشریح بھی کروں گا اس کی۔ جناب خلیفہ رابع صاحب سامعین کرام اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ آزادی ضمیر کو دبانے والے یا چھیننے والے دراصل انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والے ہوتے ہیں۔ اور جناب خلیفہ رابع صاحب یہ جو خطبہ دے رہے تھے 5 دسمبر 1986 کو، یہ سارا کام انسانیت کو پاؤں تھلے روندنے والے کا ان لوگوں نے جماعت احمدیہ محمود میں کیا ہوا ہے۔ حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر یہ ظلم ڈھایا ہوا ہے انہوں نے۔ دوسری طرف آسم کا نام لے کر یہ آزادی ضمیر کے خطبات بھی پڑھتے ہیں، دھواں دار تقریر بھی کرتے ہیں، ساتھ ہی جو آسم نے جس مقصد کے لیے، جس آزادی ضمیر کے لیے جہاد کیا تھا، اس کو جماعت احمدیہ محمود میں کچل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انسانیت کو پاؤں تلے روند کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے وہ فرماتے ہیں آپ کے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے۔ کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ سامعین کرام، اگر یہ سچ ہے تو پھر حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں ان نام نہاد خلیفوں اور امیروں کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ وہ احمدیوں سے یہ بنیادی حق چھین لیں؟ یہ بنیادی حق تو اللہ نے دیا انسانوں کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو، اپنے مومنوں کو دیا ہے، مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے پیروکاروں کو دیا ہوا ہے۔ یہ حق چھیننے کا کس کو حق ہے اس جماعت احمدیہ محمود میں؟ یہ جماعت احمدیہ دراصل مرزا غلام صاحب کی جماعت ہے۔ ان کی جماعت میں یہ بنیادی جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہر انسان کو، کسی انسان کو، کسی خلیفے کو، کسی امیر کو، کسی عہدیدار کو چھیننے کا حق نہیں ہے۔ تبھی میں ان لوگوں کے متعلق کہتا ہوں کہ یہ وہ کام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اللہ کے بندوں کا نہیں ہوتا، بلکہ جو مذہبی ڈکٹیٹر ہوتے ہیں، جو ظلم اور جبر کرتے ہیں، بنیادی حقوق چھین لیتے ہیں اپنے کمیونٹی میں سے، اپنی جماعت میں سے، یا اپنی امت میں سے، یا اپنی حکومت اگر ان کے ہاتھ میں ہو تو لوگوں سے یہ چھین لیتے ہیں۔ اس قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے متعلق حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 اپریل 1907 کو الہام ہوا تھا بلائے دمشق۔ تبھی میں ان لوگوں کو بلائے دمشق کہتا ہوں کہ ان کے جو کرتوت ہیں، ان کے جو اعمال ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ بلائے دمشق ہیں، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے نہیں ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے زبردستی، یا اس پر جبر کے تالے لگا دے، اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ سامعین کرام، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں تو احمدیوں سے یہ حقوق بنیادی جو ہیں چھین لیے گئے ہیں، اور یہ ظلم مذہب کے نام پر کیا گیا ہے۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام لے رہے ہیں، اللہ کا بھی نام لیتے ہیں، آزادی ضمیر کا مضمون کر رہے ہیں، جبکہ سارا کام یہ احکامات الہی جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے، مرزا صاحب کی تعلیم کے برخلاف جماعت میں کیا گیا ہو۔ اس کے بعد دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہی خلافت الی منہاج نبوت کے مطابق بنے ہوئے خلیفے ہیں۔ دعوے ان کے یہ ہیں، کام ان کے یہ ہیں کہ ہر کام جو ہے
اسلامی اور احمدیت کی سچی تعلیم کے جو اللہ تعالیٰ یا اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اس کا مسیح موعود دیتا ہے، اس کو سب کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، چھین کر بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں سے حق، اور اس تعلیم کو بھی ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے وہ فرماتے ہیں یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا، اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ جو وہ سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بے مسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر لستہ علیہم بے مسیطر، یعنی یہاں پر یہ کیوں دروغے بنے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا کہ تو دروغہ نہیں ہے، تیرا کام صرف اتنا ہے کہ پیغام حق جو اللہ کا پیغام ہے پہنچا دے، لوگوں سے منوانا آپ کا حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دروغہ نہیں بنایا اپنے بندوں پر، یہ کہاں سے دروغہ بن کر بیٹھ گئے؟ آگے فرماتے ہیں بیان کرنا مبین طریق پر کھول کھول کر، یہ تو فرض ہے ہر انسان کا، اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوگا، کسی قسم کے جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں سامعین کرام یہ تمام حقوق چھینے گئے ہیں۔ تبھی تو میں اس کو مرزا صاحب کی جماعت نہیں کہتا، محمودیت کہتا ہوں۔ یہ احمدیت نہیں ہے، محمودیت ہے۔ احمدیت کے پردے میں محمودیت ہے اصل۔ مرزا صاحب کی تو جماعت ہی نہیں ہے یہ، وہ تو مرزا صاحب کی جماعت 1914 میں خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ہی فوت ہو گئی تھی۔ تبھی میں ان خلیفوں کو بلائے دمشق کے نمائندے کہا کرتا ہوں۔ یہ وہ دمشقی بلا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 کے الہام میں خبر دے دی تھی۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لیکن یہ جو نام نہاد خلیفے ہیں یا یہ عہدے دار ہیں جتنے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مکمل طور پر رد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جماعت احمدیہ میں۔ کیا یہ اللہ کے بندے ہیں؟ کیا یہ مومن ہیں؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ احمدی ہونا تو دور کی بات ہے۔ اور بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جناب جمبا صاحب ہمارے بزرگوں کے متعلق بدگمانی کرتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کچھ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے آپ نے۔ میں جو بات کہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں۔ ان لوگوں کا جو بھی اعمالیاں ہیں، جو بدیاں ہیں جو انہوں نے کی ہوئی، میں کھول کھول کے دلائل کے ساتھ آپ کے آگے رکھ کر پھر ان پر میں اس کی تنقید بھی کرتا ہوں، اس کی اصلاح کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ باتیں آگے آپ کے آگے بیان کرتا ہوں۔ میں کہاں آپ کے بزرگوں پر کوئی کرتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، یہ تو کام ہے ان کے کیے ہوئے۔ تو آنے والے موعود ذکی غلام کا تو بعثت کا مقصد، اس کے نزول کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو حضرت بانی جماعت صاحب کی جماعت احمدیہ میں کچھ نام نہاد جو خلیفے بننا تھا، انہوں نے جو گند ڈالنے تھے، جو زیادتیاں کرنی تھی لوگوں پر، جو انہوں نے اسیر بنانے تھے لوگوں کو، ان سب کو رہا کرنا، اس گندوں کو سے احمدیت کو صاف کرنا اس کا کام ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو یہ ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنے خیال تبدیل کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کروانے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے، کیونکہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں، تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکیں ڈالیں، قید میں دھکیلیں، کیونکہ تم میں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ سامعین کرام، اس نام نہاد جماعت احمدیہ سے باہر تو کم از کم آزادی ضمیر کا کچھ نہ کچھ حق ضرور ہے۔ مثلا ظالم جو ہے پاکستان کا طبقہ، مسلمان ہیں، وہ نام نہاد مسلمان ہیں، ان کے مولوی شریر ہیں، سب کچھ ہیں، برائیاں ہیں۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے مانوں پر بڑا ظلم ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس کے باوجود بھی احمدیوں کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ تبلیغ کا حق ضرور ہے، وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس جماعت احمدیہ جو ہے جس کو میں محمود کہتا ہوں، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی احمدی کو آزادی ضمیر کا کوئی حق حاصل ہو۔
وہ اپنے کی نقطہ نظر پیش کر سکے، لوگوں کے بیان کر سکے۔ اچھا، کوئی لوگ اس کو نقطہ نظر کو سمجھ کر، سچا سمجھ کے اس کو مان لیں، پھر یہ نظام اس کو کچھ بھی نہ کہے، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا ہے۔ یہ تو الف سے لے کر یہ تک ان کا جبر ہے لوگوں پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جماعت احمدیہ میں قرآن کریم کے حکم جو ہے لا اکراہ فی الدین کو مکمل طور پر ان لوگوں نے رد کیا ہوا ہے، بلکہ کچلا ہوا ہے۔ یہ اسلام، یہ مسلمانوں کا فرقہ قطعاً نہیں ہے، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، بلکہ یہ کمپلیٹلی یہودیت کا چربہ ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر وہ شعر جو 100% جماعت احمدیہ معبود پر فٹ ہوتا ہے۔ اقبال کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج اگر 2000 سال پہلے یہودی میں سے اٹھ کے آ جائے تو وہ اس جماعت احمدیہ معبود کو دیکھ کر کہے گا اچھا انہوں نے یہاں تک انہوں نے کام کیا ہوا ہے، ہم نے تو اشیر بھی نہیں کیا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم اور اس کے ماننے والوں کے ساتھ۔ تو یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد میں آگے پڑھتا ہوں ان کا مضمون تھوڑا سا۔ آگے وہ فرماتے ہیں پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں۔ کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث کوئی نہیں۔ اعلان آپ کا یہ تھا، یعنی آسم کا اعلان یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدید سے اعلان فرمایا کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیرا نہیں لگائے جا سکتے۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ چوتھا یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ میں جماعت احمدیہ معبود کے وہ جو لوگ ہیں چند جو گند بکتے ہیں اس عاجز کے متعلق، دن رات ان کا کام ہی گند بکنا ہے، گالیاں دینا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آسم کا آزادی ضمیر کا جہاد ہے جس کے متعلق تمہارا خلیفہ جو ہے خلیفہ رابع صاحب وہ بڑی تشریح کر رہا ہے، کیا یہ حقوق تمہیں حاصل ہیں جماعت احمدیہ معبود میں؟ اگر نہیں تو اس عاجز کے متعلق تم گند بکتے پھر رہے ہو، کوشش کرو ان حقوق کو حاصل کرو ان سے، یہ اللہ تمہیں حق دیتا ہے، میں تمہیں یہ حق ان سے چھین کر دلوا رہا ہوں واپس۔ میں کیا گناہ کر رہا ہوں؟ میں تو آسم کا وہی آزادی ضمیر کا جو جہاز تھا، انہوں نے مکہ میں لڑا، مدینہ میں لڑا، عرب میں لڑا، وہ میں لڑ رہا ہوں، تم اس عاجز کے متعلق گند بکتے ہو۔ گند بکنے کی بجائے آپ کو چاہیے عقل کے ناخن لیں، آپ نے مرنا ہے۔ اگر ایک انسان سچی بات کر رہا ہے، جائز بات کر رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، تمہیں وہ بنیادی حقوق دلا رہا ہے ان نام نہاد خلیفوں سے، تو تمہیں چاہیے کہ اس پر گند بکنے کی بجائے اس کی معاونت کرو۔ آگے خلیفہ صاحب فرماتے ہیں آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایات سے روح کشی نظر آئے گی۔ جماعت احمدیہ میں جتنی روح کشی ہے اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتی باہر۔ آگے کہتے ہیں تب وہ خرابی پیدا ہوگی، کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑ رہے ہیں، جیسے کہ خلیفہ رابع صاحب یہ اپنا اعلان کر رہا تھا اس خطبہ جمعہ میں، جبکہ جماعت میں سارے حقوق آزادی ضمیر کے متعلق جو ہیں وہ سارے دبا کر بیٹھ گیا، چھین لیا لوگوں سے، اعلان یہ کرتا پھر رہا ہے۔ تم زبردستی بدلا رہے ہو، کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے، مطلب کہ سارے کام جو ہیں مطلب یہ جو کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم کرتے ہو ہمارے خلاف، جبکہ خود اپنے جو ماننے والے مرزا صاحب کو ان پر ساتھ یہ کر کے بیٹھے ہوئے۔ آگے کہتے ہیں تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے
اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے. کسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا. جیسا کہ خلیفہ رابع صاحب کے آگے کے سینے میں جب میں نے اپنے خطوط اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا، ان کے سینے میں آگ لگ گئی. وہ کہتے ہیں میں نہیں یہ ہونے دوں گا. تو کہاں یہ مرزا صاحب کو یہ کہاں ماننے والے ہیں، کہاں یہ محمد صلی کو ماننے والے یہ لوگ ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں، قرآنی تعلیم پر کہاں عمل کرنے والے یہ لوگ ہیں؟ یہ تو باغی لوگ ہیں، یہ تو بلائے دمشق ہے جن کو تم خلیفے کہتے ہو. اور جس کہتے رہتے ہیں کہ آئے دن ہم صورت جو نور ہے اس کی آیت استخلاف جو ہے آیت نمبر 56 کے مطابق ہم وہی خلافت علی منہاج نبوت کے مطابق بنائے گئے خلیفے ہیں. ہماری خلافت علی منہاج نبوت سب کذب اور جھوٹ ہے ان کا. یہ بلائے دمشق ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو 9 اپریل 1907 کے الہام میں یعنی بلائے دمشق کے الفاظ میں یہ خبر دی تھی تیرے بعد یہ بات ہونے والی ہے. آگے وہ کہتے ہیں ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی حقوق میں مداخلت کرے. سامعین کرام، یہ جو ان کے جو اقتباس ہے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ کا خاکسار کا جو کتاب ہے غلام مسیح عظمیٰ، اس کا جو پیش لفظ ہے اس میں یہ پورا آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا خلیفہ صاحب نے کہا تھا جس کا میں آپ ذکر کر رہا ہوں، تو آپ وہاں پہ میری کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں. 5 دسمبر 1986 کا خطبہ جمعہ جو تحریری طور پر علیہ السلام پر پورا ترجمہ شدہ بھی موجود ہے، لیکن وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. میرے کتاب غلام مسیح عظمیٰ کے پیش لفظ میں سے پڑھ سکتے ہیں لفظ. اب میں آخر پہ یہ کہتا ہوں ان الفاظ کے متعلق کہ خاکسار اس وقت آسم کا شروع کیا ہوا آزادی کا ضمیر کا عظیم و شان جہاد جو انہوں نے کیا تھا مکہ میں اور مدینہ میں عرب میں، وہی میں کر رہا ہوں. میں کوئی اور بات نہیں کر رہا. اے احمدیوں اور اے مسلمانوں، آزادی ضمیر کے اس حق میں تم سب حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور میری معاونت کرو. تو اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب خلیفہ رابع صاحب اپنی کتاب الہام، عقل، علم اور سچائی، اس کا اردو کے الفاظ ہیں، انگلش کے الفاظ اور ہیں، ریویلیشن، ریزن، ٹروتھ، اس قسم کا نام ہے ان کا. تو اس کے صفحہ 227 پر فرماتے ہیں، یہ نیا حوالہ میں آج آپ لوگوں کے آگے پڑھ رہا ہوں اپنے اس خطبہ جمعہ میں. وہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہر انسان کو یہ بنیادی حق دیتا ہے کہ وہ جس عقیدہ کو بھی صحیح سمجھے اسے اختیار کرے، اس کی سچائی کا اعلان کرے، لیکن کسی صورت میں بھی کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ اپنے عقائد کو اوروں پر مسلط کرے یا اوروں کو ان کے عقائد کی وجہ سے جو اس کی اپنی دانست میں غلط ہیں سزا دیتا پھر. یہ کام جماعت احمدیہ محمود کے جو نام نہاد خلیفے ہیں، یہ امیر ہیں، یہ جو ناظر ہیں، یہ جتنے عہدیدار، یہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ یہ لوگ کیوں ظلم کر رہے ہیں لوگوں پر، احمدیوں پر کیوں کر رہے ہیں؟ مرزا صاحب کے ماننے والوں پر ظلم کیوں انہوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ انہوں نے جھوٹا دعویٰ مثل موت کا خلیفہ ثانی کا کیوں مسلط کیا ہوا لوگوں پر؟ لوگوں کو کیوں نہیں حق دیا انہوں نے کہ وہ اس حوالے سے اگر کوئی سوال ہے ان کے دل میں ہے وہ کریں؟ اور ان کا خلیفہ جو ہے اگر وہ واقعی سچا خلیفہ ہے، نیک ہے، نیک نیت ہے، متقی ہے، تو اس پر فرض ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ حق دے اور ان کے سوال سنے، ان کے جواب دے. سزائیں دینا، ڈرانا، دھمکانا، یہ سارا کم اس جماعت احمدیہ محمود میں ہے. تم سب گواہ ہو اس بات کے. آگے وہ کہتے ہیں انسان صرف خدا تعالیٰ کے سامنے سامعین کرام جواب دہ ہے، اور صرف واحد خدا ہے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. اے احمدیوں، تم جو عہدیداروں کے آگے جواب دہ ہو، حالانکہ تمہارا خلیفہ صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہے. تم پر منکر نکیروں کی ایک فوج مسلط کر دی گئی ہے. خلیفہ سے لے کر تمہاری جو لوکل جماعت ہے وہاں کا چھوٹا سا عہدیدار تک تم پر یہ نافذ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے. یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسان صرف خدا تعالیٰ کے جواب دہ ہے. اگر انسان احمدی سارے اللہ تعالیٰ کے آگے ہی حقیقتاً جواب دہ ہیں اور باقی ہیں اللہ کے آگے ہم جواب دہ ہیں، تو یہ قدم قدم پر یہ عہدیدار مسلط کیے ہوئے ہیں انہوں نے،
یہ کس قسم کی جواب دہی ہے؟ یہ کیوں ہے؟ آگے کہتے ہیں یاد رہے کہ صداقت کو شناخت نہ کر سکنے کی وجہ سے کوئی انسان مستوج سزا نہیں ٹھہرتا۔ قابل مواخذہ امر یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بات کو دل کی گہرائی سے برحق سمجھتے ہوئے بھی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ سامعین کرام، جو احمدی خاکسار کے خطبات سنتے ہیں یا میرے مضامین پڑھتے ہیں، انہیں خوب علم ہو چکا ہے کہ عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ میں قطعی طور پر سچا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں خلیفہ رابع صاحب جو فرما رہے ہیں اس کے مطابق جواب دہ ہیں، بلکہ مجرم ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ظاہر ہے کہ اس قبیل کے پوشیدہ جرائم کا کھوج لگانا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حق کو شناخت نہ کر سکنا جرم نہیں ہے، بلکہ شناخت کے بعد اسے تسلیم نہ کرنا جرم ہے۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ میں آزادی ضمیر چھین کر احمدیوں کو حق کے شناخت کرنے کی آزادی سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہی تو مصیبت، یہی تو ظلم ڈھایا گیا ہے احمدیوں پر، جماعتی احمدیہ محمود میں۔ اب میں محمودی احمدیوں سے کہتا ہوں کہ آزادی ضمیر کا حق اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام آپ سب کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ آپ سب اس حق کے لیے میرے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ میں تمہیں غلط کام کے لیے نہیں کہتا بھی میرا ساتھ دو، میں سچی بات کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے یہ حق ہیں، میں وہ واگزار کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، میں آپ کو ان لوگوں سے چھین کر تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اس کام کے لیے آپ کو چاہیے کہ میرے پر گند بکنے، گالیاں دینے مجھے کی بجائے میرے ساتھ تعاون کرو، میں تمہارے بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورۃ صف کی آیات 3 اور 4 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ میں یہ جو آیات ہیں سورۃ صف کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کا جو ترجمہ جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنے ترجمہ شدہ قرآن میں کیا ہوا ہے، میں وہی آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اگلی آیت میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں۔ میں اپنے عزیز احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہتا ہوں، بڑی معذرت سے کہتا ہوں، کیا جناب خلیفہ رابع صاحب کو علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم وہ بات نہ کہو جو تم خود کرتے نہیں؟ بالکل انہیں علم تھا اور پتہ تھا انہیں، یہ ترجمہ انہی کا میں نے پڑھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا کے آگے آزادی ضمیر کا دھواں دار تقریریں کرتے رہے اور دنیا سے، پاکستان کے مولویوں سے، پاکستان کی حکومتوں سے یا دنیا سے یہ حق مانگتے رہے اپنے لیے، لیکن اپنی جماعت میں انہوں نے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں سے یہ حق چھینا ہوا تھا، مکمل طور پر چھینا ہوا تھا، آج تک چھینا ہوا ہے۔ یہ 1914 کے بعد یہ کام کیا ہے، تبھی تو میں اس کو جماعت احمدیہ محمود کو بلائے دمشق کہتا ہوں۔ یہ بلائے دمشق کے لوگ ہیں، نمائندے ہیں۔ جیسی دمشقی بلا عاصم کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد امت محمدیہ پر مسلط ہو گئی تھی، 100 سال کا عرصہ ہے ان کا، اسی قسم کی دمشقی بلا جو تھی، بلائے دمشق کے نام سے اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو اس کی خبر دی تھی، وہ مسلط ہے 1954 سے لے کر آج تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر محمودی نام نہاد خلیفہ سامعین کرام یہ دونوں گناہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، یعنی مرزا بشیر الدین محمود سے لے کر آج تک۔ نمبر 1، دین میں جبر کا گناہ، اللہ نے کیا ہے دین میں کوئی جبر نہیں، یہ کہتے کہ قتل نہیں، اس جماعت میں ہمارے میں کوئی بندہ کسی کو یہ حق نہیں ہم دے سکتے آزادی ضمیر کا یا اس کو بات کرنے کا یا جو بھی ہے۔
دوسرا یہ گناہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. یہ بھی گناہ کیا انہوں نے. آزادی ضمیر کی دھواں دار تقریر لوگوں سے حق مانگتے پھر رہا ہے جناب. 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں یہ موجودہ خلیفہ بھی تمہارا مانگتا رہتا ہے. لیکن یہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ جو بات کہتے ہیں دنیا کو، اس پر خود جماعت احمدیہ میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ دوسرا گناہ ہے. تو اس قسم کے گناہ گار خلیفوں کو، نام نہاد خلیفوں کو تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ خدا کا خوف کرو، آخر مرنا ہے. خدا کے آگے جواب دہی ہے تمہاری. یہ باتیں اللہ پوچھے گا تم سے. میں اللہ کی طرف سے مقرر ہوں کہ تمہیں اللہ کی جو باتیں ہیں، کلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے، جو تعلیم ہے، مرزا غلام صاحب کی جو تعلیم اور کلام ہے، میں کھول کھول کے پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں اور اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں. اس کے باوجود تمہارے اس نام نیاد خلیفوں پر یہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں. ان کے کانوں پر جو تک آج تک نہیں رہیں گی. 14 سال ہو گئے ہیں باغ بلند میں اپنی یہ باتیں اپنا فرض نبھاتا پھر رہا ہوں. وہ ادکار سے سنتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. آخر موت سے نہیں یہ لوگ بچ سکتے. اس کے بعد سامعین کرام، میں یہ جو دونوں آیات ہیں سورۃ صف کی، اس کے حوالہ سے حضرت بانی جماعت علیہ السلام نے کچھ فرمایا ہوا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کا وہ جو ملفوظات ہیں وہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں. پہلا یہ کہ رپورٹ جلسہ سالانہ 1897 صفحہ 73 اور 74، یہ تفسیر جو ہے حضور صاحب کی جماعتی احمدیہ علیہ السلام پر وہ ہے لگی ہوئی، اس کی جلد نمبر 4 346 پر حضور صاحب کے یہ الفاظ ہیں. جو پڑھنا چاہیں، تحقیق کرنا چاہیں، وہ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں. حضور السلام فرماتے ہیں، بہت سے مولوی اور علماء کہلا کر ممبروں پر چڑھ کر اپنے تئیں نائب الرسول اور وارث الانبیاء قرار دے کر وعظ کرتے پھرتے ہیں. کہتے ہیں کہ تکبر نہ کرو، بدکاریوں سے بچو، مگر جو کہ ان کے اعمال ہیں اور جو کرتوتیں وہ خود کرتے ہیں، ان کا اندازہ اس سے کر لو کہ ان باتوں کا اثر تمہارے دلوں پر کہاں تک ہے. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ محمود میں یہی کام آج کل ہو رہا ہے. نام اللہ کا لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، بھی درود بھی پڑھتے ہیں، ساتھ مسیح موعود کا بھی نام لیتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں. اندر سب بدکاریاں کرتے پھرے لوگ ہیں. قرآن کریم کی تعلیم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، مرزا غلام صاحب کی تعلیم کی دھجیاں اڑاتے پھر رہے ہیں یہ لوگ، بلکہ دھجیاں اڑا چکے ہیں. یہی وہ گند ہے جس کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1886 میں محمدی امیر مرزا غلام علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں ایک موعود نشان رحمت کی خبر دی تھی. ایک موعود ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس کے ذمہ یہ کام اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ کروانے تھے. یہ تمہاری جماعتی احمدیہ محمود میں یا حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں یہ گند ڈالا ہے ان نام نہاد خلیفوں نے، بلائے دمشق کے ان نمائندوں نے. اس گند کو احمدیت سے صاف کرنا تھا، احمدیت کے چہرے کو مصفہ کرنا تھا اس وجود نے. اسی کو مرزا غلام صاحب مسیح موعود کا نام دیتے ہیں، جبکہ خلیفہ ثانی ایسا بندہ شاطر انسان تھا، وہ 1944 میں جھوٹا دعویٰ کر کے بیٹھ گیا کہ وہ آنے والا تو آئے گا نا. وہ کیسے آئے گا؟ اس نے ایسی لوگوں کے دماغ خراب کیے، 70 دفعہ جھوٹا یوم مسیح موعود کا دعویٰ بنا کے، اور اپنے اجلاسوں میں، تقریروں میں، جلسوں میں ان کا کام ہی یہ ہے، جھوٹ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا. اور ڈاکٹر گوئبل جو تھا ہٹلر کا وزیر اطلاعات، اس کی یہی اس کا یہی طریق تھا کہ جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اتنا زیادہ تواتر سے جھوٹ بولو کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جائیں. اس کا یہ طریقہ تھا. یہی طریقہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اور اس کے جانشینوں نے جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی جماعت میں یہ استعمال کیا اور ایک جھوٹ کو سچ بنا دیا، جبکہ وہ سب جھوٹ ہے. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا مرزا صاحب کے گھر میں. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے لوگ عملی طاقت بھی رکھتے اور کہنے سے پہلے خود کرتے تو قرآن میں لما تقولون ما لا تفعلون کہنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ یہ آیت ہی بتلاتی ہے کہ دنیا میں کہہ کر خود نہ کرنے والے بھی موجود تھے، اب بھی موجود ہیں اور موجود رہیں گے. حضور صاحب فرماتے ہیں، حضور صاحب آگے فرماتے ہیں، تم میری بات سن رکھو اور خود خوب یاد کر لو کہ انسان کی گفتگو سچے دل سے نہ ہو اور عملی طاقت اس میں نہ ہو تو وہ اثر پذیر نہیں ہوتی. اسی سے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صداقت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کامیابی اور تاثیر بالکل
قلوب ان کے حصہ میں آئی اس کی کوئی نظیر بنی آدم کی تاریخ میں نہیں، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ آپ کے قول و فعل میں پوری مطابقت تھی۔ میں اپنے محترم احمدی جو ہے بہن بھائی ہیں، بزرگ ہیں، جماعت احمدیہ محمود میں ہیں، میں ان سے بڑے ادب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں تمہارے ان سب جو عہدیدار ہیں، یہ خلیفہ نام نہاد ہیں، یہ ناظر ہیں، یہ امیر صاحب، سب کی قول و فعل میں تضاد ہے، یہ کاذب لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود نے کسی تقریر میں کہا تھا اپنی زندگی میں کہ جماعت احمدیہ میں، یعنی وہ جماعت جس کے وہ ہیڈ تھے، 99% لوگ منافق ہیں۔ اس نے کہا ہوا ہے، یہ موجود ہے ان کی اس کا یہ بیان جماعت احمدیہ میں، ان کی جو تقریریں ہیں ڈھونڈ لیں، یہ بیان موجود ہے ان کا کہ جماعت احمدیہ میں جس کے وہ ہیڈ تھے، اس میں 99% لوگ منافق ہیں۔ اب تم خود کر لو کہ تمہارا تو جس کو تم نے مسلم موت بنایا وہ خود کہہ رہا ہے کہ تم سب منافقوں کی جماعت ہو، تمہارے قول کچھ ہیں، تمہارے عمل کچھ ہیں، ان خلیفوں کے یہ اس کے پیچھے ہی تم ان کو چل رہے ہو۔ دوسرا حوالہ سن لیجئے، یہ حوالہ جو الحکم جلد 7 نمبر 25 مرخہ 10 جولائی 1903 صفحہ 15، حضور صاحب کی یہ جو جلد نمبر 4 ہے تفسیر کا 347 صفحہ پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں اسلام کا دعویٰ کرنا اور میرے ہاتھ پر بیعت توبہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، کیونکہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو کچھ نہیں۔ منہ سے دعویٰ کرنا اور عمل سے اس کا ثبوت نہ دینا خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے اور اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یعنی اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یہ امر کہ تم وہ باتیں کہو جن پر تم عمل نہیں کرتے خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑے غضب کا موجب ہیں۔ خلیفہ رابع صاحب کا سامعین کرام عام احمدیوں سے، خلیفہ رابع صاحب عام احمدی نہیں تھے بلکہ بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب جس کے یہ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں ان کے پوتے تھے۔ اب سوال یہ کہ عام احمدیوں کو چھوڑو، اس کا پوتا صاحب کیا کر رہا تھا؟ یہ سارے پوتے ہی ہیں، مرزا ناصر بھی پوتا، حافظ قرآن جو حدیثوں کو جھلاتا پھر رہا تھا، جعلی قرار دیتا پھر رہا تھا۔ بشیر الدین ان کا لڑکا تھا، یہ جس نے جھوٹے دعوے کیے اور اس قسم کے لا اکراہ فی الدین، یہ سارے حقوق جو قرآنی ہیں سب سلب کر لیے جماعت احمدیہ میں سے، لوگوں میں سے، مرزا صاحب کے ماننے والوں سے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ موجودہ کون ہے؟ یہ پرپوتا ہے ان کا، یہ ان کا دھندا کیا ہے؟ حضور صاحب نے تو فرمایا عام احمدی جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، ان کی بات کی ہے کہ اس کو چاہیے کہ سوچ کے کرے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو گھر کے لوگ تھے، ان کا دھندا کیا ہے؟ آپ خود دیکھیں کہ ان نام نہاد خلیفوں، یہ بلاد دمشق کے نمائندے ہیں، ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ آگے حضور فرماتے ہیں پس وہ انسان جس کو اسلام کا دعویٰ ہے یا جو میرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو اس دعویٰ کے موافق نہیں بناتا، دعویٰ کون سا؟ یہ قرآن جو ابھی میں آیات سورۃ صف کی پڑھی ہیں 3 اور 4، اس کے موافق نہیں بناتا اور اس کے اندر کھوٹ رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے غضب کے نیچے آ جاتا ہے۔ اس سے بچنا لازم ہے۔ میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ اس پر غور کرو، فکر کرو اس بات کا کہ تمہیں کس چکر میں ڈال دیا گیا ہے۔ ان لوگوں نے اپنا دنیاوی ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک خاندانی جگیر بنائی ہوئی ہے، حکومت بنائی ہوئی ہے، یہ دنیا کماتے پھر رہے ہیں، مال اکٹھا کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے آخرت کو چھوڑ دیا۔ ان کے مولوی بھی ان کے پیچھے چل پڑے، انہوں نے بھی پیٹ کے پیچھے بیچ دیا اپنا ایمان۔ تم اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے عذاب سے۔ اے احمدی بھائیو، ان تمام برائیوں کے ہوتے ہوئے ابھی بھی کیا تمہیں کسی موعظ ذکی غلام کی ضرورت نہیں ہے؟ جماعت احمدیہ میں کسی مسلم موعظ کی ضرورت نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ان سب برائیوں کا آغاز کرنے والا تو آپ کا نام نہاد مسلم موعظ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب تھا۔ اس کا یہ شروع کیا ہوا دھندا ہے۔ اس کے بعد آگے جانشین، اس کو پھر دفاع اس کے جھوٹے دعوے کو، کیونکہ ایک غلطی کر کے پھر 200 دفعہ بھی تم جھوٹ بولو، غلطیاں کرتے پھرو، تب بھی وہ جھوٹ ہی ہے، وہ سچ نہیں بن سکتا۔ تو مرزا بشیر الدین محمود کے جھوٹے دعوے کا دفاع کے نتیجے میں ہی سارے یہ کام، یہ گند پڑا ہے جماعت احمدیہ محمود میں یا جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی جماعت میں، کیونکہ جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ سارے دکھ تکلیفیں مرزا صاحب کے ماننے والوں کو دی جا رہی ہیں اور آنے والے کا راستہ بند کیا گیا ہے۔
کہ نہیں ہم نے نہیں آنے دینا. یہ جو لڑائی ہے میری لڑائی نہیں ہے ان سے, یہ میرے ساتھ نہیں لڑ رہے, یہ اللہ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ان لوگوں کی اللہ سے لڑائی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے بڑے بڑے فرمانوں کو سمندر میں غرق کر دیا, بڑے بڑے ابو جہل کے سر کاٹ دیے میدانوں میں, میدان جنگ میں. تو یہ کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ وہ وقت جلدی آنے والا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی یہ جلوے بھی دیکھیں گے اور اس کا غضب بھی دیکھیں گے جو ان پر بھڑکے گا. اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1 صدی قبل آریوں نے بھی دین یا مذہب میں جبر کے حوالے سے محمودی جماعت والا تماشا کیا ہوا تھا. یہ جو جماعت احمدیہ محمود میں احمدیوں پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اور ان کو گنگے اور بے زبان بنایا گیا ہے, تو یہی کام 1 صدی قبل آریوں نے بھی, ان کے دین میں بھی یہی معاملہ تھا. یہ تو 1 صدی قبل کی بات ہے, اور آج بھی میں آریہ اس دنیا میں جو بھی ان کی ہے مذہب ہے, یہ ماننے والے, ان پر یہی مسئلہ ہوگا, کیونکہ وہ تو سچائی سے دور لوگ ہیں. ان کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو بھی ان کا مذہب ہوگا, بہر ان میں تو یہ برائیاں ہیں, لیکن اسلام کا پیروکار ہونے کا دعویٰ, مسلمان ہونے کا دعویٰ, اور پھر احمدی ہونے کا دعویٰ, پھر گند وہی کام وہی جو آریوں نے کیے تھے. تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ یار یہ کیا لوگ ہیں, ان کو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں ہے. تو میں یہ ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. یہ حضور صاحب کا حوالہ ہے, شہنہ حق کتاب ہے ان کی, روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 377 پر حضور صاحب کے الفاظ ہیں. آپ علیہ السلام 1 صدی قبل فرماتے ہیں, یوں تو ظاہر ہے کہ آج کل بباعث ایک تعصبی آگ کے بھڑکنے کے جو آریوں کو پیروں سے لے کر دماغ تک جلا رہی ہے, ایسی اس قسم کی یک دفعہ حالت بدل گئی ہے کہ اگر کسی قدر شریف آدمی بھی ان میں ہیں تو وہ بھی کھڑ پینچوں کے شور و غوغا کے خوف سے دبے بیٹھے ہیں, کیونکہ ایمانی قوت تو رکھتے ہی نہیں کہ تا ان بک بک کرنے والوں کی لان تان کی کچھ پرواہ نہ رکھے. آج دیکھیں جماعت احمدیہ میں بھی یہ سارے بیچارے احمدی بیچارے کھڑ پینچوں سے ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں طاقت ہی نہیں ہے, مردہ ہو گئے ہیں بیچارے. وہ خدا سے ڈرو, سچا آدمی, وہ متقی انسان میں تو بڑی دلیری ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, وہ تو کسی سے نہیں ڈرتا, اللہ سے ڈرتا ہے. تقویٰ کا تو میں نے یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا. تم ان کھڑپینچوں کے آگے گرتے پھر رہے ہو, ان کے پاؤں پکڑتے ہیں, ان کے ہاتھ چھومتے پھر رہے ہو. آگے حضور صاحب فرماتے ہیں, بلکہ ایک ہی دھمکی سے, مثلا اسی قدر کہنے سے کہ برادری سے نکالے جاؤ گے, لڑکے لڑکیاں بیاہی نہیں جائیں گی, رشتے ناطے سب چھوٹ جائیں گے, لالا صاحبوں کے رنگ زرد اور بدن پر لرزہ شروع ہو جاتا ہے, اور پھر تو وہ حالت ہو جاتی ہے کہ جس قدر کسی مسلمان پر تہمت بہتان لگانا چاہیں یا جو کچھ افطرا پردازوں کی طرح اشتہار وغیرہ چھپوانے کی تجویز ہو, جٹ پٹ دستخط کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. آج محمودی جماعت احمدیہ کا لوگوں کا بھی یہی حال ہے. وہ بھی بیچارے ابھی ان کی خلیفوں نہ کہتے ہیں خلیفے ہیں, یہ کہاں خلیفے ہیں, یہ تو دمشقی بلا ہے جو تمہارے پر مسلط ہو چکی ہے 1914 سے آج تک. آنے والے موعود ذکی غلام نے انہی سے تو تمہیں رستگاری دلانی ہے. آگے اس میں فرماتے ہیں, اسی ترکیب سے آج کل قادیان کے ہندو اشتہارات جاری کر رہے ہیں. این نہ از خود ہست جوش جانے شان, دستے کھڑ پہچان کش دد امان شان. غرض یہ لوگ جو سراسر افطرا کے طور پر اشتہارات جاری کرتے رہتے ہیں اور پھر ان میں اکثر گندے لفظ اور گالیاں بھی دیتے ہیں, تو دراصل اس کا یہی باعث ہے کہ وہ اپنے خام خواہ جمع داروں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سچے دل سے مسلمانوں کے ذاتی دشمن ہیں اور ایسے پختہ ہیں کہ سر جائے دھرم نہ جائے, ایمان جائے مگر بازی نہ جائے. اے احمدی بھائیو, یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی پڑھے ہیں. یہ منظور چنیوٹی کے یا مولانا مودودی کے الفاظ میں نے نہیں پڑھے ابھی. یہ مرزا غلام احمد صاحب جس کو آپ مانتے ہیں مہدی و امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام تھے, امتی نبی تھے, ان کے یہ الفاظ ہیں. انہیں غور سے سنو کہ انہوں نے کیا کہا تھا آج سے 100 سال قبل, اور آج آپ کی جماعت کے خلیفوں نے آپ کے ساتھ یہی کام کیا ہوا ہے. آپ بھی رشتہ داریوں سے ڈرتے پھر رہے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں کہاں بیاہیں گے, رشتے سارے ٹوٹ جائیں گے, ہمارا مقاطعہ ہو جائے, اخراج, یہ ساری مصیبتیں جس کا ذکر حضور صاحب نے اپنے اس اقتباس میں کیا ہے. آریہ لوگ جو جماعتوں میں اپنے میں کر کے بیٹھے ہوئے تھے, آج وہی کچھ
مرزا غلام احمد کی جماعت میں اس کی اولاد کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اس کی اولاد ہی 1954 سے لے کر آج تک چلی آ رہی ہے. وہی کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں اس جماعت احمدیہ میں. ان کھڑپینچوں کا یہ محمودی کھڑپینچوں کا تو یہ کام ہے. تمہیں انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے. تم ڈرتے پھر رہے ان کے آگے کہ رشتے کہاں کریں گے, ہمارا جنازہ کون پڑے گا. یہاں تک کہ اتنی عادت ڈال دی چندے کی. ایک واقعہ ہے جماعت احمدیہ میں, اس کو نکال دیا گیا. وہ بزرگ تھا, وہ اس کے ساتھ زیادتی, اس کی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی کسی نے. میں نہیں اس کی تفصیل میں جاتا. تو اس کو خارج کر دیا گیا. وہ باہر بیچارہ یہ شعور مجاتا پھرے کہ ہوں یہ مسئلہ ہے کہ اسی چندہ کتنے دیں گے. مطلب یہ میں نے پڑھا ہوا ہے, یعنی کسی کتاب میں سچے واقعات ہیں جو مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں کے متعلق ان کے اپنے مولویوں نے, رائٹروں نے, اور بڑے مخلص احمدی تھے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں. اس میں یہ واقعہ ہے کہ وہ بیچارہ کہتا پھرے مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم چندہ کتنے دیں گے. تو میں جرمنی میں ایک نام الحق صاحب ہے, وہ آئے دن اس عازز کے متعلق انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا پھرتا ہے. بہت گند بکتا ہے میرے متعلق اور کہتا ہے کہ جمبا صاحب میرے بزرگوں کے متعلق, میں آپ کے بزرگوں کے متعلق, آپ جن کو بزرگ کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کیا بدکاریاں تھیں اور کتنے بدکار لوگ تھے. میں نے کبھی آپ کے بزرگوں کی بدکاریوں کا ذکر ہی نہیں کیا. اگر کبھی وقت آیا تو میں بتاؤں گا آپ کے بزرگوں کی حقیقت, وہ کیسے بزرگ تھے. وہ بزرگ نہیں تھے, بدکار انسان تھے. مرزا غلام احمد کی جماعت احمدیہ کو, مرزا غلام احمد کے ماننے والوں کو ذلیل و رسوا کرنے والے یہ لوگ ہیں. ان کو غلام بنانے والے یہ لوگ ہیں جن کو تم بزرگ کہتے پھر رہے. اور یہ سب کام جو ہیں اس عزیز کے متعلق بکواس جو ہوتی ہے بغیر دلیل کی ہوتی ہے. اور میں جو بات کرتا ہوں, اے میرے احمدی بہنوں, بھائی اور بزرگوں, دلیل کے ساتھ کر رہا ہوں. اے خلیفہ رابع صاحب کا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا اس نے کہا, اس کا عمل کیا تھا. میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس وقت جماعت احمدیہ محمود کا کیا حال ہے. اس میں اسلام اور احمدیت تو ہے لیکن کسی روح کے بغیر. اس میں کوئی انصاف نہیں. میں تفصیل کو چھوڑتا ہوں. قدم قدم پر یہ لوگوں کے ساتھ, احمدیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں یہ لوگ. قول و فعل میں ان کا تضاد ہے. میں نے ابھی خلیفہ رابع کا وہ خطبہ جمعہ کے الفاظ پڑھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میں جب کبھی موقع ملا, اگر آپ ان حرکتوں سے آپ لوگ باز نہ آئے, بے جا ایک مامور من اللہ پر ظلم کرنے سے باز نہ آئے, تو انشاءاللہ تعالی تمہارے جو بزرگ جن کو تم نے بنایا ہوا ہے ان کی حقیقت میں تمہیں بتاؤں گا. ان کے آگے ان کی حقیقت کھول کے آگے رکھوں گا آپ لوگوں کے آگے. اور اب میں بتانا چاہتا ہوں یہ جماعت احمدیہ محمود کا ماحول کیا ہے. جماعت احمدیہ محمود میں سامعین کرام اسلام اور احمدیت تو ہے لیکن کسی قسم کی روح اس میں نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے بس ان کے پیچھے پیچھے چلتے پھر رہے ہیں. انصاف کا کوئی وجود نہیں ہے جماعت احمدیہ محمود میں. قول و فعل میں تضاد ہے ان کے قدم قدم پر. اظہار رائے اور آزادی ضمیر پر کلیتاً پابندی ہے. گھٹن اور مافیا طرز کی فضا ہے. عہدوں کا گورکھ دھندا ہے. اس جماعت میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اس پر ایک عہدیدار مسلط ہو جاتا ہے. یعنی اگر لڑکی ہے تو ناصرات الاحمدیہ کی تنظیم اس کو پکڑ لیتی ہے, اگر وہ لڑکا ہے تو اتفاق الاحمدیہ والے اس کے نگران بن بیٹھتے ہیں. اس کی ذہنی تطہیر کرنی شروع کر دیتے ہیں. جب وہ لڑکی بڑی ہوتی ہے تو لجنا اس کی پر ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے. جب اتفاق سے اگر بڑا ہوتا ہے, بالغ ہوتا ہے وہ لڑکا, تو خدام الاحمدیہ کی تنظیم اس کو پکڑ لیتی ہے. جب 40 سال کے بعد آگے جاتا ہے تو انصار الاحمدیہ کی تنظیم ہے, وہ انصار صاحبان ان کو پکڑ لیتے ہیں, اس بچے اس وجود کو. آخر مر کے دفن کر کے پھر کہتے ہیں کہ اب تیرے سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں. یعنی اس قسم کا شیطانی نظام ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مسلم موعود تھا, یہ سارا شیطانی نظام بنانے والا مسلم موعود. اور مسلم موعود نہیں تھا. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں خدا کی قسم کھا کر, وہ مفسد موعود تھا جس نے تم مظلوموں کو قید کیا, غلام بنایا, اسیر کیا, اس شیطانی نظام میں پھنسایا مرزا غلام احمد کی عقیدت کی وجہ سے. جبر ہے اس جماعت میں قدم قدم پر, خفیہ نگرانی ہے. خاکسار کی جب میں نے پہلا خط لکھا مرزا طاہر احمد کو اپریل 1993 اس وقت سے لے کر پھر جب تک میرے انہوں نے اخراج کیا ہے, میں نے اعلان دعوے کا الغلام.com کے ذریعے اعلان کیا ہے, اس وقت تک میری جماعت احمدیہ محمود میں نگرانی کی گئی. خوف و ہراس ہے.
میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ جب میں جماعت میں تھا، جب میں جمعہ پڑھنے جایا، اکثر میں ہی جمعہ پڑھایا تھا لوگ میرے ساتھ فری، تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا میرے متعلق، تو خود باتیں کیا کرتے تھے کہ یار جمعہ پڑھنے چلے ہیں، پتہ نہیں کی ہونا ہوتے، بلکہ اتنے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے لوگ بھی پتہ نہیں وہاں پہ کس کی خارجی کا ہونے کا اعلان سننا ہے ہم نے جا کے، یا کس کو خارج کر دینا ہے. تو انہوں نے ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں، یہ اڈے بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، ٹارچر سیل نام مسجد کا دیا ہوا ہے اس کو، اور اسیری ہی اسیری ہے سامنے کرام اس جماعت احمدیہ محمود میں. اے میرے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں، محمودی مذہبی مافیا تو کمیونزم اور فاشزم سے بھی بدتر مافیا ہے، یقین رکھیں یہ بات. ڈاکٹر وحید اشرف صاحب مرحوم سابق ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی اسی قسم کے مذہبی رویے کے حوالے سے کہتے ہیں، میں ان کا یہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ کہتے ہیں تاہم اس رویے کے دو بنیادی نکات ہمیشہ ہی انسانوں کے اجتماعی رویے میں بے اطمینانی کو ظاہر کرتے رہے ہیں. ایک تو یہ کہ خدا کے نام پر ایک خاص طبقہ وجود میں آ جاتا ہے جو خدا کی مرضی اور منشا کا خود کو شارع بنا لیتا ہے یا اسے سمجھ لیا جاتا ہے. اب وہ خود ساختہ شارع آہستہ آہستہ خدا کی مرضی کی اطلاقی تعبیرات میں اپنی مرضی کو شامل کرتا ہے اور بالآخر اس کی اپنی مرضی یا لذتیت پرستی تقدس اور مذہب کا روپ دھار لیتی ہے، اور خدا اس میں سے آہستہ آہستہ غائب ہو جاتا ہے. یقیناً یہی کچھ جماعت احمدیہ معبود میں ہو چکا ہو. یہی وہ مذہبی مافیا ہے جس کا ڈاکٹر وحید اشرف صاحب مرحوم جو ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں. یہ رویہ، وہ کہتے ہیں یہ رویہ اتنا خطرناک ہے اور یہ گروہ مذہب کے نام پر اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ صدیوں اس کے اثر و نفوذ کو توڑا نہیں جا سکتا. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جنبا صاحب کے چھوٹی سی جماعت ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، جناب یہ بڑا ڈاکٹر تھا، فلسفی میں ڈاکٹر تھا، یہ بندہ لکھ رہا ہے کہ اس قسم کا مذہبی رویے تو چھوٹنے کے لیے صدیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، صدیوں میں لوگ چھوٹتے ہیں اس قسم کے مذہبی رویے سے. تم کہتے ہو کہ جنبا صاحب نے آوازیں دی، وہ دے رہا ہے، اس کی کچھ نہیں. بھائی میں اپنا کام کر رہا ہوں، میرا کام ہی نہیں کہ تمہیں منوانا یا کسی کو منوانا. مرسلوں کا کام ہوتا ہے وما علینا الا البلاغ، کہ کھول کے سنا دو اپنا پیغام خدا کا. لوگ خود جواب دے ہیں، تم خود جواب دے ہو گیا خدا کے آگے جا کے. لیکن اس قسم کا جو مذہبی رویہ ہوتا ہے، اس میں پھنسی ہوئے لوگوں کو چھانے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں. تم چاہتی ہو کہ 2-4 سال میں ہی جنبا صاحب ساری جماعت کو اسیروں کو چھڑا دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہاں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی میں تم سب رہائی پاؤ گے، رستگاری پاؤ گے انشاءاللہ تعالی. اور جو پیشگی مجھ سے موت کی علامتیں ہیں ساری اس عاجز کے وجود میں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. ویٹ اینڈ سی. آگے وہ کہتا ہے اپنا ڈاکٹر وحید اشرف صاحب، جمود غیر خلاق رویہ اور تعزیر با تحید اس کی علامتیں بن جاتی ہے. یہی کچھ جماعت احمدیہ محمود میں ہے، پکڑ دھکڑ اخراج مقاطعہ سب کچھ یہی کچھ ہے. اور اس طرح یہ اخلاقی رویہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے. سنیے وہ کہتا ہے، اور اس طرح یہ اخلاقی رویہ ایک ایسا گنبد بے در بن جاتا ہے جس میں داخل ہونے کا راستہ تو ہے مگر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. یہی دیکھو، غور کرو اس بات پہ کہ تمہیں کو حق دیا گیا ہے کہ تمہارے پاس آزادی ضمیر ہو. تم اس بات کو، کسی بات کو اگر غلط بات ہے اس کو غلط کہنے کا حق رکھتے ہو. تم جماعت احمدیہ محمود میں تم ان کے آگے بول سکتے ہو. یہ وہی مصیبت ہے جس کا ڈاکٹر وحید اشرف صاحب اپنے الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں، جس میں تم پھنسے ہوئے ہو. سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں اسی کتاب جس کا میں نے ابھی حوالہ پڑھا ہے، شہنائے حق ہے، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 326 پر فرماتے ہیں حضور صاحب، راستی کو تہذیب اور نرمی سے بیان کرنا ہمارا شیوا ہے. میں بھی یہی کام کر رہا ہوں اور اپنی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے مجھے کھڑا کیا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں، اور تہذیب اور نرمی سے. ہاں چونکہ آگے فرماتے ہیں، ہاں چونکہ یہ لوگ کسی طرح سے ناراستی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے سچ کہنے والے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس عاجز کے متعلق کسی دلیل کے بغیر گند بکتے پھر رہے ہیں لوگ. وہ سمجھتے ہیں شاید ڈسکریج ہو جائے گا جنبا صاحب، ہم گالیاں نکالو، بے انتہا نکالو، جنبا صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے، ڈر کے بیٹھ جائیں گے. بے وقوفو، تم نہیں جانتے اس انسان کو جو خدا کی طرف سے کھڑا ہوتا ہے، اس کی طاقت کو نہیں تم جانتے. تمہیں وہ خدا نظر ہی نہیں آتا اس دنیا میں جو اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے.
तुम उस मामूली इंसान को देख रहे होते हो और गंद बकते फिरते हो उसके मुतलिक। यही मामला मिर्ज़ा ग़ुलाम सम के साथ एक सदी कबल हुआ था। यही वाक़यात मक्का के मुशरिकीन और मुनकरीन ने मोहम्मद सम के साथ किया था जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। और यही वाक़या यहूदियों ने हज़रत मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के साथ किया था जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैं तुझे नज़र ही नहीं आता वो जो मऊ ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा है। हाँ, जो तुम में मुत्की हैं, साले हैं, जिनमें ईमान है, उनको मैं फ़ौरन नज़र आ गया हूँ और इंशाअल्लाह वक्त के साथ साथ ऐसा ऐसा उनको नज़र आता चला जाऊँगा। लेकिन जिनके दिलों में बदी है, गंद है, तकब्बर है, गिलाजत है दुनिया की, उनको मैं नहीं नज़र आ सकता। मैं क्या, कोई मामूर में भी उनको नज़र नहीं आ सकता। आगे हुज़ूर फरमाते हैं, सोचूं कि हमारे नज़दीक कलमा हक़ से खामोश रहना और जो कुछ खुदाए ताला ने साफ़ और रोशन इल्म दिया है वो खल्क़ अल्लाह को ना पहुँचाना सब गुनाहों से बदतर गुनाह है। इसलिए हम इनकी कत्ल की धमकियों से तो नहीं डरते और ना बजुज़ इरादा इलाही कत्ल कर देना इनके अख्तियार में है। सामने कराम, मैं भी नहीं रुक सकता। अल्लाह का जो इल्म दिया मुझे, जब सब चीज़ें अल्लाह ने खोल खोल के बता दी हैं, इस जमाती अहमदिया महमूद में या हर मज़हब की जमात में जो गंद डाला कुछ लोगों ने, अकीदे बदल दिए, वो तो सिर्फ नाम है अहमदियत का। वहाँ तो अहमदियत इस्लाम है ही नहीं है। वहाँ पे मैं साबित करता हूँ इस बात को दलाल के साथ। तो ये गंद जब मैं अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी लगाई है इसको साफ़ करूँ, इसलाह करूँ लोगों की और लोगों को बताऊँ हकीकत और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाऊँ, मोहम्मद अरबी की तरफ बुलाऊँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम सम की तरफ बुलाऊँ। यही मेरा जुर्म है जिसके मुतलिक मेरी मुखालफत हो रही है, मेरे मुतलिक गंद बका जा रहा है और मेरी जमात में पकड़ धकड़ जो लोग मेरे साथ हैं उनको दबाव डाला जा रहा है किसी तरह। तुम रिश्ते कैसे करोगे, तुम्हारा जनाजा कौन पड़ेगा। जो बेचारे कमज़ोर हैं वो डरते चले जा रहे हैं, वो कुछ डर भी रहे हैं बेचारे, बाज़ ऐसे भी हैं वो डट के खड़े हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं इनकी सख्तियों की, जमाती अहमदिया महमूद के उलमा या उहदेदारों की सख्तियों की उनको कोई परवाह नहीं। हाँ, कुछ जो कमज़ोर हैं, बहर हर ज़माने में ऐसा हुआ है, बाज़ लोग कमज़ोर डर भी जाते हैं, अल्लाह ताला उन पर भी रहम फरमाए। सामीन इकराम, एक मैं हवाला पढ़ता हूँ। ये हवाला हज़ूर साहब की किताब ज़रूरतुल इमाम का है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 13 सफ़ा 491 पर हज़ूर साहब ने बयान फरमाया है। बड़ी मैं तशरीह नहीं करूँगा, सिर्फ हवाला पढ़ देता हूँ। और बड़ी पति की बातें हज़ूर साहब ने फरमाई हुई हैं, जबकि इस वक्त जमाती अहमदिया मेरे साहब की जमात में सब कुछ इसके उल्ट हो चुका है। हज़ूर साहब फरमाते हैं, मज़हब इसी ज़माना तक इल्म के रंग में रह सकता है जब तक खुदा ताला की सिफ़ात हमेशा ताज़ा बताज़ा तजल्ली फरमाती रहें, वरना कहानियों की सूरत में होकर जल्द मर जाता है। यही जमाती अहमदिया महमूद में तो मर चुकी है अहमदियत, इस्लाम मर चुका है। आगे हुज़ूर फरमाते हैं, क्या ऐसी नाकामी को कोई इंसानी कॉन्शियस कबूल कर सकता है, जबकि हम अपने अंदर इस बात का एहसास पाते हैं कि हम इस मारफती तामा के मोहताज हैं जो किसी तरह बग़ैर मकालमा इलाहिया और बड़े बड़े निशानों के पूरी नहीं हो सकती। तो किस कदर खुदा ताला की रहमत हम पर इल्हाम का दरवाज़ा बंद कर सकती है। क्या इस ज़माना में हमारे दिल और हो गए हैं या खुदा और हो गया है, या तो हमने माना और कबूल किया कि एक ज़माना में एक का इल्हाम लाखों की मार्फत को ताज़ा कर सकता है और फ़र्द में होना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये हम कबूल नहीं कर सकते कि इल्हाम की सिरे से सफ़ ही उल्ट दी गई, सफ़ ही उल्ट दी जाए और हमारे हाथ में सिर्फ ऐसे किस्से हों जिनको हमने बाचश्मे खुद देखा नहीं। ये मुस्लिम मौत का दावा, क्या उसका सबूत है यार तुम्हारे पास? ये सारे हदीसें गलत हैं, जाली हैं। ये जबर, दीन में कोई जबर नहीं, ये सारा तमाशा तुमने किया हुआ है। क्या तुम्हारे पास दलाइल है इस जमाती अहमदिया महमूद का जो इस वक्त जो तरीका वारदात है या जो इनका जो तालीम है इसमें जिसमें फंसा दिया लोगों को, ये क्या है तुम्हारे पास? क्या दलाइल है? क्या अहमदियत है? क्या इस्लाम है? आगे उसमें फरमाते हैं, जाहिर है कि जब एक उम्र 100 साल से किस्से की सूरत में ही चला जाए और इसकी तस्दीक के लिए कोई ताज़ा नमूना पैदा ना हो तो अक्सर तबीयतें जो फ़लसफ़ी रंग अपने अंदर रखती हैं इस किस्से को बग़ैर दलील कभी कौले दलील कबूल नहीं कर सकती। सामीन इकराम, मैं बताता हूँ कि ये जो पानी होती है ना, एक मिसाल दे रहा हूँ, ये दरिया हैं, ये चश्मे हैं, चलते हैं, जो पानी पहाड़ों से उतर कर समुद्र में चले जाता है, ये साफ़ पानी होता है, पी सकते हैं हम। जो खड़ा पानी होता है वो गंदा बदबूदार जौहर होता है। जिन जमातों में, जिन उम्मतों में आज़ादी ज़मीर
لوگوں سے چھین لی جائے، انہیں گنگا بنا دیا جائے، ان جماعتوں ان امتوں کا حال گندے بدبودار جوہر جیسا ہو جاتا ہے۔ اس وقت جماعت احمدیہ مامود ایک گندا بدبودار جوہر ہے جس میں تم پھنسے ہوئے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے نکالوں آپ لوگوں کو، آپ اس عاجز کے متعلق گند بکتے پھر رہے ہیں۔ آخر پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے متعلق جماعت احمدیہ کے لوگ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے 1930 میں احمدیت کو چھوڑا، 1930 تک احمدی تھے، اور غیر احمدی کہتے ہیں کہ 1908 میں وہ احمدیت سے طائب ہو گئے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ الگ بحث ہے۔ اور علاوہ اس کے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبد المجید سالک اور غلام رسول مہر جیسے نامی لوگ جو تھے، بڑے زبردست رائٹر ذہین لوگ تھے، وہ احمدی ہو گئے تھے، احمدی ہو چکے تھے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے ایسے نابغہ روزگار لوگوں کو احمدیت سے نکال باہر کیا، جب تک وہ نکل نہیں گیا اس کو سکون نہیں ملا، مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں کو۔ مرزا محمود کو صرف اپنی جماعت میں کلرک ٹائپ لوگوں کی ضرورت تھی۔ مرزا محمود کو پڑھے لکھے سمجھدار ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اس محمودی جماعت میں کبھی نیوٹن، کبھی آئنسٹائن، اگر تم اس جماعت احمدیہ محمود میں رہو گے، دیکھو گے تماشا، اس جماعت میں کبھی نیوٹن، کبھی آئنسٹائن یا کبھی ڈاکٹر عبدالسلام ایسے لوگ پیدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ جس جماعت میں لوگوں سے آزادی ضمیر کا حق چھین کر ان کو بنجر بنا دیا جائے، ان کو ذہن کو، تو وہاں پہ نیوٹن کیسے پیدا ہو جائیں، وہاں پہ آئنسٹائن کیسے پیدا ہو جائے، وہاں پہ ڈاکٹر عبدالسلام کیسا پیدا ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالسلام اگر ڈاکٹر عبدالسلام بنا ہے تو اس شیطانی نظام سے دور رہ کر بنا ہے، اس نے کبھی اس سسٹم میں نہیں آیا، ہمیشہ دور رہا، فاصلے پر رہا۔ ہاں، نام کا وہ احمدی تھا، احمدی میں رہا ہے، کوئی بھی انسان نہیں چاہتا کہ ہم پر یہ لیبل لگ جائے کہ ہم نے احمدیت کو چھوڑ دیا، ایسا ہی ان کا بھی مسئلہ تھا، وہ رہا ہے زندگی۔ میں نے ایک آدھ کی تقریر بھی سنی ہے جلسہ سالانہ میں کی اس نے، ورنہ اس نے خلیفوں کے پیچھے نہیں پھرا، عہدیداروں کے پیچھے، امیروں کے پیچھے نہیں پھرا، ہاں ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والا بندہ تھا، ہمیشہ ایک فاصلے پہ رہا، اس شیطانی نظام کے قریب نہیں گیا، تبھی اس کا ذہن بھی زندہ تھا، اللہ نے اس کی مدد بھی فرمائی، اور اس نے باقاعدہ قرآن سے فیض بھی پایا۔ تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو سارا کیا دھرا ان لوگوں کا ہے، مرزا بشیر الدین محمود کا ہے، اپنی ہماری حکومت جو ہے، ہماری مذہبی اقتدار جو ہے، جاگیر ہے، یہ ہم سے ہاتھ سے نہ چلی جائے۔ تو آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے آگے علامہ اقبال کی میں آج چاند شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں ہر شعر کا آپ لوگوں کے آگے اس کی تفسیر بھی بیان کر دوں، تشریح بھی کر دوں، صرف جلدی میں شعر پڑھوں گا کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، سر شکے چشم مسلم میں ہے نیساں کا اثر پیدا، خلیل اللہ علیہ السلام کے دیا میں ہوں گے پھر گہر پیدا، کتاب ملت بیضا کی پھر شرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا، ربود آن ترک شرازی دل تبریز و قابل را، صبا کرتی ہے بوئے گل سے اپنا ہم سفر پیدا، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا، اے میرے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، تم حضرت مرزا صاحب شام کے شاہین تھے، تمہیں انہوں نے دلائل کی طاقت دی، تقویٰ دیا، تم شاہین تھے مرزا صاحب شام کے، لیکن تمہیں معمودیت میں کبوتروں سے بھی بزدل بنا دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سب کو ایسے شاہین بناؤں گا اب کہ تم اٹھ کھڑے ہو کر اپنے نام نہاد خلیفوں کے گریبان پکڑو گے، اور ان امیروں کے، ان ناظروں کے گریبان پکڑو گے، اور ان سے پوچھو گے کہ تمہیں کس نے یہ حق دیا تھا کہ تم پر یہ ہم آزادی ضمیر چھیننے کا ظلم ڈھاتے، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ قرآن کریم کی جو تعلیم ہے اس کو سلب کرتے، اس کو ختم کرتے، جماعت میں مرزا صاحب کی تحریروں میں کاٹ چھاٹ کرتے، حدیثوں کو جعلی قرار دیتے، اس کا حق تمہیں کس نے دیا تھا؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ
تم ضرور ایک دن شاہین بھی بنو گے اور ان لوگوں کے گریبان بھی پکڑو گے۔ آخری شعر اس طرح ہے، اقبال کہتا ہے تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے، مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔